انفوٹیک اینڈ فیکٹ کے معزز دوستو، میں ہوں محمود علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایسی بات جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتی ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث سنت کا حصہ ہوتی ہے، لیکن سنت صرف حدیث نہیں ہوتی، اور روایت کا مطلب ہے وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا مضمون و مفہوم کسی راوی کے الفاظ میں بیان ہوا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار ایسی ہی روایات اور احادیث کی جائیں گی جو کہ من گھڑت ہیں، جنہیں اپنے مفاد کے لیے ہر دوسرا مسلمان بے دھڑک بولتا ہے، اور ہم نے اپنی اسکول کی کتب میں بھی پڑھ رکھی ہیں، اور بہت سے لوگ دن رات اپنی تقریروں، تحریروں اور عام گفتگو میں ان روایات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ہم مسلمان بنا تصدیق کیے ایسی روایات کو آئے دن سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 2، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے، اور ان کو اذان دینے سے روکا گیا تو اس صبح سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ دونوں روایات من گھڑت ہیں۔ نمبر 3، اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے دانت مبارک توڑنے والی روایت من گھڑت ہے۔ نمبر 4، حضرت عمر کے بیٹے کا زنا کرنے والا واقعہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 5، وطن کی محبت ایمان ہے، من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 6، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 7، عالم کے پیچھے ایک نماز 4440 نمازوں کے برابر ہے، روایت من گھڑت ہے۔ نمبر 8، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، شدید ضعیف۔ نمبر 9، دوران نماز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے تیر نکالنے والا مشہور قصہ، من گھڑت ہے۔ نمبر 10، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے، من گھڑت ہے۔ نمبر 11، ہاروت و ماروت اور زہرا کا قصہ، من گھڑت ہے۔ نمبر 12، ماہ سفر یا رمضان کی بشارت دینے پر جنت کی بشارت دینا غلط ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ نمبر 13، اگر جھک جانے میں عزت کم ہو تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 14، میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے کائنات کو پیدا کیا، شدید ضعیف۔ نمبر 15، زنا قرض ہے، اگر تو نے اسے لیا تو ادا تیرے گھر والوں سے ہوگی، من گھڑت ہے۔ نمبر 16، حضرت بلال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر دمشق سے مدینہ آنا، پھر اذان دینا اور مدینے والوں کی آہو بکا، من گھڑت قصہ ہے۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا فرمانا کہ میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دیجئے تاکہ میری امت کو دوسری امت کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 18، ہر نبی کو نبوت 40 سال بعد ملی، من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 19، درود پڑھنے پر اللہ 70,000 پروں والا پرندہ پیدا کریں گے، جس کی تسبیح کا اجر درود پڑھنے والے کو ملے گا، من گھڑت ہے۔ نمبر 20، جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، من گھڑت ہے۔ نمبر 21، اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر فرمانا کہ آپ جوتوں سمیت عرش معلیٰ پر آ جائیں، من گھڑت ہے۔ نمبر 22، فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرنے پر روزی میں وسعت، اہل خانہ کے مابین تنازع نہ ہونا اور ایمان پر خاتمہ، یہ فضائل بے اصل ہیں،
نمبر 23، روز محشر باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ کون ہے جو حساب دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جبرائیل علیہ السلام دنیا میں 10 بار آئیں گے اور 10 چیزیں لے جائیں گے۔ سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ نمبر 25، بے پردہ عورت جہنم میں بالوں کے بل لٹکائی جائے گی۔ سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اس سیریز کے آخر میں آپ کو کتاب کا نام بمائے مفتی بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔